کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے دل میں مجھے جو ہے وہ ایمان کی خوشبو آتی ہے، اس کے دل میں مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ جب مومنین اور متقی پرہیزگار اولیاء کرام کی یہ باتیں سنے گا تو وہ نور جو ہے نا وہ بھڑک اٹھے گا، وہ نور جو ہے وہ روشن پا جائے گا اور یہ پھر اسلام کی طرف آئے گا۔ تو آپ نے جو وہاں طریقہ کار اختیار کیا وہ آپ نے قوالی کا آغاز کیا، آپ نے قوالی کے ذریعے سے مطلب وہاں پر اسلام کی دعوت دی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہندو مذہب کے اندر سب سے بڑی چیز وہ یہی ہے کہ گایا جائے، کیونکہ ان کا خدا جو میں نے آپ کو بتایا تھا تیسرا خدا کرشنا، اس کا دوسرا نام ہے ڈانسنگ گاڈ، رقص کا خدا۔ اس کو جتنا رقص کریں گے تو وہ اتنا خوش ہوگا، جتنا گائیں گے وہ اتنا خوش ہوگا۔ اس لیے ہر ہندو جو ہے صبح اٹھنے کے بعد جو ہے پہلے رقص کرتا ہے اور مطلب پھر گائکی کی دنیا میں جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین ڈانسر آپ کو انڈیا کے اندر ملیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے مذہب کا اثر ہے۔ تو آپ قوالی لے کر آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے پڑھا جاتا ہے، بھجن پڑھے جاتے ہیں، یہ بندہ ایک الگ طریقے سے مطلب پیش کر رہا ہے۔ تو زبان میں جو ہے وہ اثر تھا آپ کا، اور آپ نے مطلب اتنا اثر پیدا کیا کہ کئی لاکھ یعنی کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر لارڈ کرزن جو برطانیہ ایسٹ انڈیا کا یہ برطانیہ حکومت کا ایک نام میرے ذہن میں نہ کس عہدے پہ تھا، تو لارڈ کرزن کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا، اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں کہ وہ دنیا سے تو چلا گیا ہے لیکن اس کی پاور پوری دنیا یہ پورے ہندوستان کے اندر ہے۔ تو آپ کے مزار کا اس نے دورہ کیا، وزٹ کے بعد اس نے ایک جملہ کیا، تو یہ آپ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ دیکھیے گا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو آپ کو ملے گا۔ تو اس کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا جس میں اس نے کہا کہ یہ بندہ دنیا سے تو چلا گیا ہے لیکن پورے ہندوستان میں اس بندے کی پاور ہے۔ تو پاور ہے جس کو آپ سلطان سے کہہ لیں، کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلطان الہند۔ آج ہندوستان جہاں بت پرستی کا گھر تھا وہاں آج مسلمان بھی یعنی کہ 25 کروڑ سے زیادہ یعنی کہ مسلمان وہاں بستے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، رحیم کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو یہ اب دنیا کی طرف آ جائیں، دنیا میں 5.5 ارب کی آبادی ہے، اب ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہمارے لیے جو میرے پاس صرف 10 منٹ ہے، آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں اس متعلق۔ میں لیپ ٹاپ بند کر دوں تو بیٹری اس کی بالکل ختم ہو گئی۔ جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ سوال تو آپ نے بیچ میں چھوڑ دیے، 3 سوال آپ نے کہا۔ کون سے؟ میں کون ہوں، میں کہنا۔ ہاں تو میں کون ہوں، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اچھا میں کون ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی کا فلسفہ بیان فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیے۔ کیونکہ جو بندہ مختلف مذاہب کو مان رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار یہاں جاؤ تو یہ 2 خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، یہاں جاؤ تو یہ 3 خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، یہاں جاؤ تو یہ 5 خداؤں کو مانتے ہیں، یہاں جاؤ تو یہ ہر چیز کو خدا مان رہے ہیں، گائے کو خدا مان رہے ہیں، تو بندر کو خدا مان رہے ہیں، تو چوہے کو خدا مان رہے ہیں، تو نہ جانے کس کس خدا کو مان رہے ہیں۔ وہاں ڈینگی مچھر جو ہے اس کو بھی مطلب خدا مان رہے ہیں، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے مجھے جانا کہاں ہے، کس خدا کو مانوں۔ تو بندہ اس صورت میں یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ، کوئی خدا ہی نہیں ہے، میں نہیں مانتا بھائی، میں کس کو مانوں، میں مانوں کس کو؟ تو بولتا بھائی میں جھنجھٹ سے پاک ہوں، میں نہیں جا رہا۔ بندے کو بولا جائے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بولا میں کہاں جاؤں، اس مسجد میں جاؤں یا اس مسجد میں جاؤں؟ مطلب بھائی میں قرآن نے کہا ان صلاۃ تنہا، کہ نماز جو ہے وہ تنہا پڑھی جائے۔ تو وہ پھر قرآن پاک سے بھی اس طرح جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق مسائل استعمال کر رہا ہو، تو تنہا کا لفظ ہے تنہا پڑھ رہا ہو تو کنفیوژن کا شکار۔ لیکن جب دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ تصور خدا پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ شمس ہے، سورہ قمر ہے، سورۃ اللیل ہے، سورۃ الضحیٰ ہے، تو یہ کائنات کے ایک چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں نے پیدا کی، چاند سورج پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سبز کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سارا جہاں بنایا تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔ تو مختلف مذہب کے لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا، تو خدا کی طرف آتے ہیں، پھر کانسیپٹ آف گاڈ کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ یعنی کہ بنتا ہے۔ جی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ میں کون ہوں، قرآن مجید میں جو آتے ہیں یا ایھا الناس اور یا ایھا الانسان سے اس میں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اس کا جواب ہوگا مومن کے لیے۔ پھر یہ کائنات کیا ہے، تخلیق کائنات فی خلق السماوات والارض، جتنی بھی متعلقہ آیتیں وہ اس کا جواب ہوگا۔ پھر اللہ کون ہے، سورۃ الاخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں ہیں، یہ اللہ کا تعارف بہترین ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری جو آیت ہے اس میں 16 اللہ کی صفات بیان کی گئی۔ سورۃ الاخلاص کا جو میں بات کیا آپ نے دیکھا کہ آہد کیوں ہے، سمد کیوں ہے، کیوں ہے، اس پر آپ تفسیر ریاض القرآن کے نیچے دیکھیں تو اللہ کا بہترین، آپ وہ کم سے کم درجے پر اگر یہ تعارف ان 3 سوالوں کا جواب فضل صاحب نے تفصیلی دیا ہے
ٹھیک ہے اس کا اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سوال کا جواب کہ میں کیا ہوں یا کون ہوں، تو اس کا جواب آپ یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، اس سامان فطرت میں یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کے جو صیغے استعمال کیے ہیں تو اس میں انسانوں سے، انسانیت سے جو مکالمہ ہوا ہے، یا ایھا الناس، سورۃ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ آیتیں آپ سامنے رکھیں، رٹا لگا لیں، ترجمہ رٹا لگا لیں، تعارف بہترین تعارف ہے۔ آپ غیر مسلم کو، ابھی تو غیر مسلم کے اپنے لوگوں کو تعارف کی ضرورت ہے۔ جی 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 تو دوسرا سوال کا جواب وہ تخلیق کائنات کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں، ایک ہی یاد کریں، بقرہ، سورۃ بقرہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیتیں۔ تو تیسرے سوال کا جواب، میں نے تفصیل جواب تو بہت ہیں، ان کو بتایا اس پر لیکچر ہے لیکن آسان الفاظ میں۔ تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ جو ہے رب کیا ہے، تو رب کی صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اور خاص کر احادیث مقدسہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاتی لفظ استعمال کیے ہیں، بس آپ وہ یاد کر لیں، تعارف ہی تعارف۔ سب سے پہلے خود کلیئر ہو، اپنے لیے پڑھیں، اپنے لیے۔ مجھے 3 سوالوں کا جواب تھوڑا سا وضاحت میں نے کر دی۔ نہیں نہیں صحیح، اچھی وضاحت کی ماشاء اللہ۔ وہ جو 5.5 ارب کی آبادی کے لیے جو آیت مبارکہ نا، وہ دیکھیں آپ، 5.5 ارب کی آبادی کے لیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے جدا کر دیا۔ آخر کون سی بات ہے، میں نے بنایا انسان کو، لیکن یہ پھر اس کو یعنی کہ چھوڑ کے چلا گیا، رب کریم کا لفظ استعمال کیا اور انسان کو مخاطب کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم تو مومن ہیں، کچھ غلطی ہو گئی تو جہنم میں مطلب جو ہے وہ سزا ملے گی، لیکن جنت میں مطلب جو ہے جائے گا۔ لیکن جو 5.5 ارب کے بعد جو شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی 5 منٹ رہے گا ہمارے پاس۔ وہ ایپل، جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ کتنے مذاہب ہیں، 250 سے زیادہ تو وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہیں، بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں، لیکن جو میں نے ابھی جو بتایا آپ کو، یہ وہ ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں تعداد ہے، کسی کی تعداد لاکھوں میں، کوئی ہزاروں میں ہے، کوئی سینکڑوں میں تعداد ہے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ کچھ وہ مذہب ہیں جن کا تعلق ممالک سے، ملک سے تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو باقاعدہ ایک مذہب یعنی کہ شمار ہوتے ہیں، جیسے اسلام ہو گیا، عیسائیت ہو گئی، یہودیت ہو گئی، یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے۔ لیکن جو علاقوں سے متعلق ہے وہ مصری مذہب ہو گیا۔ وہ جو میں نے آنکھ کی تصویر بنائی تھی نا، آنکھ کی تصویر جو میں نے دکھائی تھی آپ کو، یہ مصری مذہب کو ظاہر کرتی ہے، اور مصر کے لوگ جب وہ دکھاتے ہیں آنکھ تو اس سے مراد ان کا اپنا خدا ہے۔ تو مصری مذہب کو جو ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو آئی فون کی بات کر رہے تھے، کس نے کہی تھی یہ آئی فون کی بات؟ آپ نے بات کی تھی آئی فون کی۔ تو آئی فون پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیب ہوتا ہے جس میں وہ سیب تھوڑا سا کٹا ہوا ہے۔ تو ماضی میں ایک قوم گزری ہے جو مطلب مختلف یعنی کہ قوم قدیم ترین ہے، اور عیسائیت میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو جنتی پھل جس کو منع کیا تھا خدا نے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو شجرہ سے مراد ان کے نزدیک، عیسائیت کے نزدیک اور یونانی اور رومی قوم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ تو وہ سیب کا درخت دیسی آدم علیہ السلام نے ایک یعنی کہ اس کو کاٹا تھا، تو وہ تھوڑا سا مطلب ان کے منہ میں چلا گیا، تو خود ہی اسی وقت مطلب جو ہے وہ علامتیں یعنی کہ ظاہر ہو گئیں، اور وہ مطلب جو پورا واقعہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ سیب کھایا تھا جس کی وجہ سے ان کو مطلب وہ نکال دیا گیا تھا۔ تو وہ جو کٹا ہوا سیب تھا، وہ کہتا ہے پھر کٹا ہوا سیب گیا کہاں پھر وہ کہتا ہے پھر وہ کیونکہ مرد نے کھایا تھا تو مردوں کے یہاں آ کے پھنس گیا ہے وہ۔ تو جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں وہ اپنے یہاں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ ابھرا ہوا جو ہے نا، یہ ابھرا ہوا اسی وجہ سے کہ وہ سیب یہاں آ کے رک گیا ہے۔ دیکھیں سب دیکھیں، خواتین کے یہ نہیں ہوگا، خواتین کے بھی بالکل پلین ہے، یہ بالکل پلین، لیکن مردوں کی یہ جو ہڈی ہے آپ کو نظر آئے گی، تو وہ کہتے ہیں وہ جو سیب کا ٹکڑا وہ یہاں آ کے پھنس گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نام بھی ہو جائے نا ایڈمک، مطلب جو ہے آدم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں کہ ایڈمک یعنی کہ چیز ہے یہ، جس کا آدم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ سب اپنی مطلب جو ہے وہ گردن دیکھ رہے ہیں، تو کہنے جی یہ ایک بات ہے، یہ عیسائیت سے متعلق ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو عیسائیت میں وہ دیگر مذہب کے ماننے والے اس عقیدے کو مانتے ہیں تو وہ اس کو پیش بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آئی فون کا جو بانی ہے اس کا باپ مسلمان تھا، اس کی ماں کرسچن تھی۔ اس کا باپ جو ہے مسلمان تھا، لبنان سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کی ماں کرسچن تھی، تو اس نے کسی اور عورت سے شادی کر دی، اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے ماں کے پاس چلا گیا تو باپ نے تو چھوڑ دیا تھا اس کو، تو ماں اس کو پھر چرچ میں لے کے جاتی تھی، کلیسا میں لے کے جاتی تھی، وہاں اس کی عبادت کرتی تھی، کیونکہ ماں نے اس کی پرورش کی، تو اس کا جو سمبل